اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں میری پیاری سی بہنیں، میری خوبصورت بہن بھائی، میرے اللہ کو یاد کرنے والے، میرے رب کا ذکر کرنے والے، اور میری وہ بہنیں جو 5 وقت کی نمازی ہیں۔ تو آج کا ولاگ جو ہے نا، میں نے خاص انہی بہنوں کے لیے بنایا ہے جو آ کے کمنٹ کرتی ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو نماز پہ لگانا چاہتے ہیں، خود بھی لگانا چاہتے ہیں، اپنے شوہر کو بھی لگانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے گھر والے نمازی نہیں ہیں، عبادت گزار نہیں ہیں۔ ہم کس طریقے سے انہیں عبادت گزار بنائیں اور خود بھی عبادت پہ قائم رہیں۔ یعنی بہت سے لوگ ہیں آج اپنی زندگی کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یقین کریں، زندگی کا وقت ضائع نہ کریں، یہ زندگی بہت کم ہے۔ اگر آج ہماری جو ہے نا روح قبض کر لی جاتی ہے تو آج ہی ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج چلتے پھرتے اٹھتے میرے اللہ کا حکم کس وقت بھی آ سکتا ہے۔ پلیز جو زندگی ضائع ہو گئی اس کا اللہ سے معافی مانگیں، توبہ استغفر اللہ کا اہتمام کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا خود کو نمازوں پر استقامت کریں۔ نمازوں کی کس طریقے استقامت کریں، بس یہی سوال آتے ہیں کس طریقے سے نماز شروع کریں۔ یار پہلے تو جب میں یہ سوال سنتی ہوں نا، بلیو میں مجھے اتنی حیرانگی ہوتی ہے نا، اور میرا دل روتا ہے۔ میں کہتی ہوں ابھی بھی ہمارے ایسے بہن بھائی، مسلمان بہن بھائی ہیں جو نماز کی پابندی نہیں کرے۔ یقین کریں یار، نماز جو ہے نا وہ حالت نزاع میں بھی معاف نہیں ہے۔ حالت نزاع بھی ہوگی نا تو اس میں نماز داخل، تو آپ اس میں بھی نماز کی فکر کریں گے۔ نماز ایسی چیز ہے، اور نماز ایسی چیز ہے نا ہماری، صرف اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کو دی، میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دی۔ باقی ساری امتوں پر نماز فرض نہیں تھی، نہ وہ باجماعت نماز پڑھتے، نہ ان کو 5 نمازیں ملی تھی، ان کو صرف فجر اور عصر ملی۔ لیکن میرے اللہ نے ہم لوگوں کو 5 نمازیں دی، اس کے بعد انہیں ہم پر فرض کیا۔ اس کے بعد ان کی کتنی خوبصورت ٹائمنگ رکھی ہے۔ فجر یعنی دن کا آغاز اللہ کے نام سے کریں، صبح سے کریں، اس کے بعد ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر ہر نماز کی الگ اہمیت، ہر نماز کی الگ احادیث۔ میرے اللہ نے ہمیں کس طریقے سے نمازوں میں، اللہ نے بولا تمہیں مانگنا ہے، تم آؤ نماز پڑھو، میں تمہیں دوں گا۔ لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کو یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے تو ہمارا دل نہیں لگتا۔ پتہ ہے شیطان نے نا ایک شیطان رکھا ہوا ہے، اس مردود کا نام مجھے بھی بھول گیا، اس شیطان کا نام ہے کچھ، وہ جو ہے نا خاص نماز کے وقت آتے ہیں انسان کو ورغلانے کے لیے۔ اور اگر آپ نماز کا خیال، آپ جیسے نماز کی نیت باندھتے ہیں تو آپ کو الٹے سیدھے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ خیالات کیسے؟ جیسے آپ کو خیال سارا دن کے خیالات آئیں گے کہ، یا پھر مستقبل کے آئیں کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، یا پھر اللہ معاف کرے اتنے گندے خیالات بھی بعض اوقات نماز میں آ جاتے ہیں کہ انسان نماز میں بھٹک جاتا ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے اکثر نماز آپ لوگ پڑھتے ہوں گے اور 2 رکعت پڑھتے ہوں گے بہت کنسسٹنسی کے ساتھ اور بہت استقامت کے ساتھ، لیکن آگے جا کے نا آپ کو شیطان ایسی سوچوں میں الجھا دیتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے 3 رکوع پڑھے، مطلب 3 آپ نے پڑھی ہیں رکعتیں، یا 4 پڑھی ہیں یا 5، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا تو اور آپ بھول جاتے ہیں۔ ایسا اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے نا کہ اس کے اوپر استقامت، یعنی شیطان آپ کے دل میں خیال ڈالے گا کہ چھوڑ دے نماز پڑھ رہے ہیں بھی تو کیا دل تو لگ نہیں رہا، نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا سکون تو مل نہیں رہا دل کو، اور سکون ہی نہیں مل رہا تو کیا فائدہ تمہاری نماز کا، اللہ تمہاری نماز قبول نہیں کر رہا۔ اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ آپ نماز پڑھے ہوں گے تو آپ کو یوں لگے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسی نماز میں پڑھ رہا ہوں، یہ تو بس میرے منہ پہ نا کالی پنڈلی بنا کے مار دی جائے گی۔ لیکن یقین کریں یہ سارے وہ خیالات ہوتے ہیں جو شیطان آپ کے دماغ میں ڈال رہا ہوتا ہے، اور آپ کو جو نا نماز سے دور، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نماز میں بھٹک رہے ہیں، آپ بے دل ہیں، آپ کا دل نہیں ہے، پھر بھی آپ اٹھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ اس کو قبول کر رہے ہیں، لیکن شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے کہ دیکھ چھوڑ دے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ قبول کر رہا ہے، تبھی تو شیطان دیکھ رہا ہے کہ اگر اس نے نماز پڑھ لی نہ تو یہ اور بھی اچھے کام کرے گا، اس کی زندگی بدل جائے گی، یہ دین پہ چل پڑے گا، اس کی اولادوں یعنی اس کی نسلیں سنور جائیں گی۔ کہتے ہیں نا کہ جیسے کھیتی کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے ہماری نسلوں کے لیے یعنی ہمارے خاندانوں کے لیے دین ضروری ہے، اور شیطان نے کبھی ہمیں دین پہ لگنے نہیں دینا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو نماز میں وسوسے آتے ہیں نا، پہلا علاج تو یہ ہے کہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ وہ آیت، مطلب یہ وہ چیز ہے نا، یہ وہ دعا ہے، یہ وہ آیت ہے جو ہم لوگ کو نا ہماری آنکھوں میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ پیدا ہوئے، ہمیں ماں کے پیٹ سے جو ہے نا اسلام مل گیا، ہم لوگ کو تو قدر ہی نہیں ہے۔ قدر اسلام کی ان کو ہے جو گمراہیوں کے بعد، گناہوں کے بعد، کافری کی زندگی کے بعد جب وہ قرآن کھولتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیسی ذات ہے، نماز کیا چیز ہے، نماز میں کیا طاقت ہے۔ تو وہ بندے
جو آتے ہیں تو پھر وہ قدر بھی کرتے ہیں. ہم لوگ کو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی بھی قدر نہیں ہے. کیا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. مطلب شیطان مردود وہ آئے گا نا تو اللہ تعالیٰ تو مجھے بچا دینا. پناہ مانگنا مطلب تو اللہ مجھے بچا دینا. تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں کیوں. کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ نے بس مرور کیا ہے, یعنی ہم گزرے ہیں, ان چیزوں کو پڑھا ہے, یاد کیا ہے, لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے. جب تک ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں تو ہم لوگ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس چیز کا فائدہ کیا ہے, اس کا مطلب روحانی وہ کیا ایک ہوتی ہے نا سکون اللہ تعالیٰ دے رہا تھا, ہم لوگ کو وہ ملتی ہی نہیں ہے عبادت سے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے کبھی قرآن کو پڑھا تو پر سمجھا نہیں, قرآن کا ترجمہ نہیں کیا. پہلی عادت بنائیں یار کہ جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ قرآن کے ساتھ قرآن کا ترجمہ شروع کر لیں. یعنی اگر آپ ایک صفحہ قرآن پڑھتے ہیں تو ایک صفحہ آپ ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں. بھلے آپ یاد نہ کریں لیکن جب آپ ترجمہ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں یہ قرآن کیا سکھا رہا ہے, دین کیا سکھا رہا ہے ہم لوگ کو. کیونکہ نماز یار وہ چیز ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا مومن کی معراج ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, روح کا سکون ہے, دل کا سکون ہے نماز. بہت سارے لوگ کمنٹ آتے ہیں کہ ہم بہت ڈپریشن میں ہیں, ہم بہت پریشان ہیں. یار دیکھیں ہم لوگ پریشان صرف اسی لیے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے, ہم نے اللہ کے ساتھ تعلق بنانا چھوڑ دیا ہے. ہم وہ عظیم امت ہیں جسے قرآن ملا, جسے نماز ملی, اور ہم لوگوں نے دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. نعوذ باللہ. ہم لوگوں نے اس کا ترجمہ قرآن کا پڑھنا پسند ہی نہیں کرتے. ہم سارا دن انسٹاگرام پہ اسکرولنگ کرتے رہیں گے, ہم لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں گے, گھومتے پھرتے رہیں گے, لیکن ہماری 5 وقت کی نماز ہی جو ہے نا وہ بالکل مومن والی نماز نہیں ہے. پھر اس کے بعد قرآن ہمارا مومن والا قرآن نہیں ہے, ہم نے اپنی کتاب کو نہیں کھولا. تو یار یہ سب ہماری غلطیاں تھیں. اب انہیں سدھارنا کیسے؟ اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ نماز میں آپ کا دھیان بنا رہے, استقامت بنی رہے, تو آپ نے جو ہے نا پہلے تو ایسی جگہ کا انتخاب کرنا جو بالکل صاف ستھری ہو, کلیئر ہو. یعنی ایسی قالین نہ ہو جس کے اوپر ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہو. مطلب وہ چیزیں جو آپ کے دل کو مطلب بھائیں اور آپ ان میں الجھیں, شیطان آپ کو الجھا دے. آپ بالکل سادہ سی جو نماز پہ باوضو ہو کر, لمبی چادر پہن کر, جو عورتیں ہماری بہنیں ہیں وہ پاک ہو کر, اپنے بالوں کو منہ کے چھپا کر, سارے ارکان پورے کر کے آپ کھڑے ہوں, صاف جگہ پر آپ نماز پڑھیں. کوشش کریں تھوڑی بہت بخور کا, خوشبو کا اہتمام کریں, صاف ستھری, تاکہ ہمارے گھر کا جو ماحول ہے نا وہ پرسکونیت والا ماحول بن سکے. اس کے بعد نمبر 2 پہ یہ آتا ہے نا کہ آپ نے جو ہے نا نماز میں کہتے ہیں کہ نیت باندھے نا, نیت باندھنے کے بعد آپ کی جو نظر ہے نا وہ آپ کے پیروں کے انگوٹھے ہیں نا ان پہ ٹکی رہے. یعنی ٹکی رہے گی نا تو قدرتی بات ہے آپ کی کنسسٹنسی ہے کہ نماز میں آپ کی سوچ ادھر بھٹکے گی نہیں. اور سب سے پہلے جب نماز شروع کرتے ہیں نا, ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, آپ نے اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کل اور جو آپ پڑھنا چاہیں وہ آپ پڑھیں. اور آپ کوشش کریں کہ آپ نماز میں نا مطلب آپ ان چیزوں کو جو ہے نا آپ جو پڑھ رہے ہیں نا وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا پڑھیں. یعنی آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں نا تو آپ سورہ فاتحہ کے ہر ایک ورڈ کو تجوید کے ساتھ, قراءت کے ساتھ پڑھیں اور پورے دھیان کے ساتھ پڑھیں. کوشش کریں کہ آپ جب قرآن کھولتے ہیں تو قرآن میں ان چیزوں کو ترجمہ یاد کر لیں. تو یقین کریں جب آپ نماز پڑھیں گے نا تو نماز میں آپ کا ایسا دھیان قائم رہے گا نا کہ مطلب آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ اللہ کے ساتھ کون سی باتیں کر رہے ہیں. یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آپ پڑھ جو رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے. آپ کو جب یہ پتہ ہوگا نا تو آپ کو یہ, جیسے آپ دیکھیں حرم میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ جو ہمارے امام کعبہ ہوتے ہیں نا وہ نماز پڑھتے پڑھتے رو پڑتے ہیں. وہ نماز پڑھتے پڑھتے ان کا کیسا تقویٰ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کی زبان عربی ہے, وہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو انہیں نہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے عربی کی, ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, ہم اللہ کے ساتھ مطلب مخاطب ہیں, ہم اللہ سے کیسی باتیں کر رہے ہیں, تو اس میں ان کا تقویٰ ایسا بن گیا ان کو رونا آ جاتا ہے. تو یار ہم لوگوں نے کیا, ہم لوگوں نے بس نماز پڑھنی ہے, الٹے سیدھے ٹکرے مارے, جا نماز کو طے کیا اور موبائل اٹھا کے بیٹھ گئے یا فضولیات میں لگ گئے اپنی زندگی کی. ہم لوگ اللہ کو 5 وقت کی نماز بھی یار سوری ٹو سے پر پراپر نہیں دے رہے. بس یہ ہے کہ نماز میں جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سبحان ربی العظیم کا مطلب پتہ ہونا چاہیے, سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب پتہ ہونا چاہیے, تحیات کا مطلب, درود شریف کا مطلب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک کی نماز کے یعنی سلام تک کا مطلب آپ کو جب پتہ چل جائے گا نا, اس کے بعد جو آپ کو نماز کی لذت آئے گی, اس کے بعد جو آپ کو نماز کا مزہ آئے گا. کہتے ہیں نا ہم نماز پڑھنے کے ہمیں نا روحانی
سکون نہیں مل رہا بھائی. روحانی سکون اسی لیے نہیں مل رہا کہ آپ پڑھ رہے تو ہیں نماز, ٹھیک ہے, میرا اللہ قبول کرتا ہے, اتنا تو ہے کہ اللہ کی طرف جا رہے ہیں, امید ہے کہ آپ اور بھی مطلب مستقبل میں بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اپنی اگر آپ نماز پہلے تو نہیں پڑھتی تو آج سے ہی شروع کر لیں. استقامت اسی طریقے سے آئیے, خود پر محنت شروع کر دیں. یعنی کہ اپنے دماغ, ویسے ہم لوگ دماغ میں رکھتے ہیں نا کہ کل ہم نے گھر کا یہ کام کرنا ہے, گھر کا یہ کام کرنا ہے, تو پھر ہم کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے پہلے اپنے دماغ کو پریپیئر کر لیں کہ نہ کل میں نے بس کل سے نہیں, آج سے ہی نماز شروع کرنی ہے, ابھی سے ہی نماز شروع کرنی ہے. یہ جو بہانے تھے نا ہمارے دماغ میں شیطان ڈال رہا ہوتا ہے کہ ابھی تو میں پاک نہیں ہوں, فلانے وقت بچے نے میرے پہ پشی کر دی تھی یا الٹی کر دی تھی, یا مطلب میں کہیں ایسی جگہ بیٹھ گئی تھی, مطلب بہت خیالات الٹے سیدھے. شیطان تو ہے ہی مردود بغیرت, تو وہ ہمارے دماغ میں نا الٹے سیدھے خیالات ڈال رہا ہوتا ہے کہ یہ نہ کرو, یہ ہو جائے گا, یہ وسوسے. ان وسوسوں کو سائڈ پہ رکھیں. بس آپ یہ دیکھیں کہ ہاں میں مانتی ہوں کہ میرا خیال بھٹک جاتا ہے نماز میں, لیکن میں پڑھ رہی تو ہوں نا. میرا اللہ مجھے کہتے نا کہ اللہ نماز, تم کہتے نا بعض کم نماز نہیں پڑھتی, تم نماز کیا نہیں پڑھتے, تمہیں اللہ بلاتا ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو. تو بس یہ کہ اللہ آپ کو بلا رہا تو ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ کے سجدوں کو پسند تو کرے. کوئی بات نہیں ہے کہ وہ سجدے جو ہے نا یقین والے نہیں ہے, کوئی بات نہیں کہ ان سجدوں میں آپ کو مزہ نہیں مل رہا, لیکن وہ اللہ کو تو پسند آ رہے ہیں نا آپ کے سجدے. تو باوضو ہوں, نماز پڑھیں, پھر اس کے بعد اللہ سے لمبی لمبی دعائیں مانگیں. بس اگر میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتی ہوں کہ جو بہنیں کہتی ہیں نا کہ ہم لوگ نماز پر استقامت نہیں کر پا رہے, کیسے کریں, کیسے شروع کریں, 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے, تو مین چیز یہی ہے کہ آپ نے اپنے دماغ پہ محنت کرنی ہے کہ ہم نے نا, میں نے آج سے ہی نماز شروع کر لی ہے, اب میں کچھ بھی ہو جائے, دنیا ہل جائے, آندھی آ جائے, طوفان ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, میں نے نماز پڑھنی ہے 5 وقت کی. بس یہ آپ کا گول ہونا چاہیے. تو یقین کریں آپ دماغ کو پریپیئر کر لیں گی نا, تو آپ خود نماز کے بعد آپ 5 وقت کی نماز پڑھنی شروع ہو گئی ہیں. اب آپ کوشش کریں کہ آپ آہستہ آہستہ دیکھیں, کسی چیز پہ بھی آپ چھلانگے مار کے پہنچیں گے نا تو آپ اسی طریقے سے برے طریقے سے گر کے نیچے بھی آئیں گے. تو اگر آپ آہستہ 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 اپنی عادت کو بدلیں گی نا تو وہ عادتیں آپ کی پرماننٹ ہو جائیں گی. اور ویسے بھی سائنس میں بھی یہ بات ہے نا کہ آپ کسی چیز کو اگر عادت بنانا چاہتے ہیں 40 دن وہ عمل کر کے دیکھ لیں. تو آپ صرف اور صرف, میرا چیلنج ہے, آپ 40 دن 5 وقت کی نماز پڑھیں. اس کے بعد اگر آپ کو آپ نماز کا وقت ہو اور آپ کو محسوس نہ ہو, آپ کا نفس ضمیر آپ کو ملامت کرے گا کہ نماز کا وقت ہے, اٹھ چل نماز پڑھ, تو وہ آپ کی عادت بن جائے گی, آپ کی روح ہل جائے گی, مطلب وہ یوزڈ ہو جائے گی نماز کی, اس کو مزہ آ جائے گا, اس کو سکون ملنا ہے. شروع میں شیطان بہت بار غلائے گا کہ نہ پڑھ, چھوڑ, اللہ قبول نہیں کرے گا, تو ایسی بندی ہے, ویسی بندی ہے. شیطان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور نماز شروع کر دیں, اور شیطان کو بالکل اگنور مار دیں. تو بس آپ یقین کریں آپ نماز پہ خود استقامت پہ آ جائیں گی. میں آپ کو شرط سے کہہ سکتی ہوں, اور جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا کہ آپ ترجمے کے ساتھ کوشش کریں کہ نماز پڑھیں, آپ کو بہت مزہ آئے گا. اور یہ یاد رکھیں ہمیشہ جب بھی نیت باندھیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آج آپ کی آخری نماز ہے, یا یہ سمجھیں کہ آپ ہر میں اللہ تعالیٰ کے حرم میں کھڑے کعبہ کے سامنے نماز پڑھیں, آنکھیں بند کر لیں. اکثر میرا بھی دھیان جو ہے نا نماز میں بھٹکتا تھا, تو اب میں نے یہ عادت بنا لی کہ میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتی ہوں تاکہ میرا فوکس جو ہے نا وہ نماز کی طرف جائے. اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز میں بھٹک جاتی ہوں خیالات میں, پھر ایک دم سے میرے خیال آتا ہے کہ میں تو نماز میں تھی. یہ وہی شیطان تھا جو مجھے ورخلانے کے لیے آتا ہے. میں اعوذ باللہ پڑھتی ہوں اور پھر اپنی نماز کو جو ہے نا اسٹارٹ کرتی ہوں. اور دوسری بات, آپ نے ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ یہ آپ کی آخری نماز ہے, اور جو ہے نا اسرائیل علیہ السلام آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کی روح قبض ہونے والی ہے. اور یقین کریں اس نماز کا جو مزہ آپ کو آئے گا نا, ساری زندگی آپ کو کسی نماز کا مزہ نہیں آیا ہوگا. اس میں خوف ہوگا, اس میں اللہ کے ساتھ محبت ہوگی, اس میں آپ کے دل میں توبہ ہوگی, اور تھوڑی سی وہ ندامت ہوگی اپنے گناہوں کی. اور میرے اللہ کو بہت پسند ہے کہ انسان اپنی غلطی کو قبول کرے اور میری طرف آئے. اور سب سے لاسٹ میں آپ کو میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ دیکھیں یہ جو زندگی اور دن آپ نے ضائع کر لی نا, ٹھیک ہے ہو گئے, لیکن اب آپ استغفار پڑھیں. اب بھی آپ کو شیطان روکے گا کہ تم نے جتنے گناہ کر لیے ہیں بس چھوڑو, کیا نہیں, آپ شیطان کو بولو میرے اللہ نے کیا کہا ہے کہ تم زمین سے لے کے آسمان تک بھی گناہ لے کر آؤ گے نا, اور صرف ایک بار استغفر اللہ پڑھ لو گے, تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہ میرے اللہ کی رحیم و کریم ذات ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس ذات پر یقین کرتے ہوئے نماز کو شروع کرنا ہے باوضو ہو کر, اور کوشش کریں ایسے لوگوں میں رہیں جو دین والی باتیں کریں. کوشش کریں, آج کل تو نیٹ کا دور ہے, تو آپ یوٹیوب پر طارق جمیل صاحب کے, مفتی طارق مسعود صاحب کے, اسرار احمد صاحب کے بہت سارے اچھے ہمارے جو ہے نا وہ اسکالرز ہیں, آپ ان کے بیانات نماز پہ سننے شروع کر دیں. یقین کریں اگر آپ ایک دن بھی سارے یہ انسٹاگرام اور فیس بک اور سب کچھ چھوڑ کے اور آپ صرف بیانات سنیں گے نا, یقین کریں آپ کو بہت موٹیویشن ملے گی, اور آپ
وقت کی نمازی انشاءاللہ تعالی بن جائیں گے. اور جب آپ یہ عمل کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے بچوں میں، آپ کے شوہر میں یہ نماز آئے گی. اور بعض بہنیں کہتی ہیں کہ وہ نہیں لگتے، تو دیکھیں سب سے جو مضبوط چیز ہے نا جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے وہ نماز ہے، اور اس کے بعد وہ دعا ہے. اللہ کے ساتھ تعلق بنتا ہے ہمارا دعاؤں میں. جیسے مجھے کوئی بات نہیں، میں روتی ہوں، پیٹتی ہوں، سجدے میں جا کے اتنا مزہ آتا ہے نا رونے میں اللہ کے سامنے، اور پھر وہ بات میں اللہ سے منوا لیتی ہوں. تو اسی طریقے سے جو ہے نا آپ نے بھی، اگر آپ پریشان ہیں، میری بہن کا میں بہت پریشان ہوں، میرے شوہر دوسری شادی کر رہے ہیں، کوئی کہتی ہیں انہوں نے لڑکا ہے اس نے منگنی کر لی، مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا. بہت ساری بہنوں کے کوئی بے اولاد ہے. یار یقین کریں، ایک 5 وقت کی نماز، ایک استغفار، اور جو 5 وقت کی نماز کے بعد جو دعا ہے نا اس میں بہت دم ہے. آپ دعا کرنے، آپ اللہ سے بس مانگنا شروع کر دیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ بس پڑھتے جائیں. یقین کریں، یقین کریں، میں شرط سے کہتی ہوں آپ کی زندگی کا زاویہ بدل جائے گا. تو اگر آپ کو ویڈیو ذرا سی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے آپ لوگوں نے، تاکہ جو میری بہن ہے، بھائی ہیں، جو نماز میں کنسسٹنسی نہیں رکھ سکتے، چھوڑ دیتے ہیں کچھ دن پڑھ کے، یا پھر جو ہے نا وہ نماز میں دھیان نہیں لگا سکتے، تو ان کی میری ویڈیو سے کچھ ہیلپ ملے. اور اگر وہ نماز کی طرف آئیں گے نا، یقین کریں ان کی ساری زندگی کی نمازوں کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا. تو چلیں میں لیتی ہوں آپ سے اجازت. حجابی ہو میں کر رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور یار جو بہنیں میری کہتی ہیں نا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، یقین کریں میں آپ لوگوں کے لیے دعا ضرور کرتی ہوں. لیتی ہوں آپ سے اجازت.